السلام علیکم دوستو، آپ کی زندگی میں اگر آپ کا ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائے، اکثر بعض باتیں بڑھاپے میں جوانوں کو بری لگتی ہیں۔ اگر آپ کو ان کی کوئی بھی بات بری لگے تب بھی ان کے آگے سے کبھی اف بھی مت کرو، اور نہ ان سے برا بھلا کہنا، بہت ادب سے پیش آنا، ان کے آگے سے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار تو ان پر رحمت فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، اور دکھاوا ہی نہیں بلکہ ان کا دل سے احترام کرنا۔ تمہارا رب تمہاری دل کی بات کو بہت خوب جانتا ہے، اور اگر تم خدمت گزار ہو اور غلطی سے کوئی بات خلاف ادب سرزد ہو جائے اور تم توبہ کر لو تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطائیں بڑی کثرت سے معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تفسیر میں نقل کیا گیا کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان کا پیشاب پاخانہ دھونا پڑ جائے تو کبھی اف بھی مت کرو، جیسا کہ وہ تمہیں بچپن میں تمہارا پیشاب پاخانہ دھوتے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بے ادبی میں اف کہنے سے کوئی ادنا درجہ ہوتا تو اللہ جل شانہ اس کو بھی حرام فرما دیتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نافرمانی کی مقدار کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنے مال سے ان کو محروم رکھے اور ملنا چھوڑ دے اور ان کی طرف تیز نگاہ سے دیکھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ان سے قول کریم کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کو ابا اماں کر کے خطاب کرے، ان کا نام نہ لے۔ حضرت زبیر بن محمد سے اس تفسیر میں نقل کیا گیا کہ جب وہ پکاریں تو حاضر ہوں سے جواب دیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ نرمی سے بات کریں۔ حضرت سید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں حسن سلوک کا حکم تو بہت جگہ ہے اور میں اس کو سمجھ گیا، لیکن قول کریم کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ تو انہوں نے فرمایا جیسا کہ بہت سخت مجرم غلام سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ایک بوڑھے میاں بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ میرے والد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے آگے نہ چلنا، ان سے پہلے نہ بیٹھنا، ان کا نام لے کر نہ پکارنا اور ان کو بڑا نہ کہنا۔ حضرت ارواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن پاک میں ان کے سامنے جھکنے کا حکم فرمایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی بات تیری ناگواری کی کہے تو ترچھی نگاہ سے ان کو مت دیکھ، کہ آدمی کی ناگواری اول اس کی آنکھ سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ جس نے اپنے باپ کی طرف تیز نگاہ کر کے دیکھا وہ فرما بردار نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ حضور نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہے کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ صاحب مظاہرین نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے حقوق میں ہے کہ ایسی تواضع اور تملے کرے اور ادائے خدمت کرے کہ وہ راضی ہو جائے، جائزہ کاموں میں ان کی اطاعت کریں، بے ادبی نہ کریں، تکبر سے پیش نہ آئیں اگرچہ وہ کافر ہی ہوں، اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کریں، ان کو نام لے کر نہ پکاریں، کسی کام میں ان سے پہل نہ کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں نرمی کریں، بار بار کہیں اگر وہ قبول نہ کریں تو خود سلوک کرتا رہیں اور ان کے لیے دعا و استغفار کرتا رہے، اور یہ بات قرآن پاک سے نکالی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کو نصیحت کرنے سے، یعنی حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ نصیحت کرنے کے بعد کہہ دیا تھا اچھا اب میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، جیسا کہ مریم کے تیسرے رکوع میں آیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی اطاعت حرام میں تو ناجائز ہے لیکن مشتبہ امور میں واجب ہے، اس لیے کہ مشتبہ امور سے احتیاط تقوی ان کی رضا جوئی واجب ہے۔ پس اگر ان کا مال مشتبہ ہوا اور وہ تیرے علیحدہ کھانے سے مقدر ہوں
तो उसके साथ खाना चाहिए। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिसके वालिदैन हयात हों और वो उनके साथ अच्छा सलूक करता हो, उसके लिए जन्नत के दरवाजे न खुल जाते हों, और अगर उनको नाराज कर दे तो अल्लाह जल्ला शानहू उस वक़्त तक राजी नहीं होते जब तक उसको राजी न कर ले। किसी ने अर्ज किया कि अगर वो जुल्म करते हों, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगरचे वो जुल्म करते हों, हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुए और जहाद में शिरकत की दरख्वास्त की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी वालिदा जिंदा हैं? उन्होंने अर्ज किया, जिंदा हैं। हुजूर ने फरमाया, उनकी खिदमत को मजबूत पकड़ लो, जन्नत उनके पाँव के नीचे है। हजरत मोहम्मद बिन मुनकदर कहते हैं कि मेरा भाई उमर तो नमाज पढ़ने में रात गुजारता था और मैं वालदा के पाँव दबाने में रात गुजारता था। मुझे इसकी कभी तमन्ना न हुई कि इनकी रात का स्वाब मेरी रात के बदले मिल जाए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर से दरियाफ्त किया कि औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ का। एक हदीस में हुजूर का इरशाद है कि तुम लोगों की औरतों के साथ अफीफ रहो, तुम्हारी औरतें भी अफीफ रहेंगी। तुम अपने वालिदैन के साथ नेकी का बर्ताव करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ नेकी का बर्ताव करेगी। हजरत ताउस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स के 4 बेटे थे। वो बीमार हुआ। उन बेटों में से एक ने अपने 3 भाइयों से कहा कि तुम बाप की खिदमत इस शर्त पर करो कि तुमको बाप की जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा, तो तुम करो, वरना मैं इस शर्त पर खिदमत करता हूँ कि जायदाद में से कुछ नहीं लूंगा। वो इस पर राजी हो गई कि तू ही इस शर्त पर खिदमत कर, हम नहीं करते। उसने बहुत खिदमत की, लेकिन बाप का इंतकाल ही हो गया और शर्त के मुवाफिक उसने कुछ नहीं लिया। रात को ख्वाब में देखा, कोई शख्स कहता है फलां जगह 100 दीनार अशरफिया गड़ी हुई हैं, वो तोले ले ले। उसने ख्वाब में ही दरियाफ्त किया कि उनमें बरकत भी होगी। उसने कहा कि उनमें बरकत नहीं। सुबह को बीवी से ख्वाब का जिक्र किया, उसने उनको निकालने पर असरार किया, उसने न माना। दूसरे दिन फिर ख्वाब में देखा जिसमें किसी ने दूसरी जगह 10 दीनार बताई। उसने फिर वही बरकत का सवाल किया, उसने कहा कि बरकत उनमें नहीं है। उसने सुबह को बीवी से उसका भी जिक्र किया, उसने फिर इसरार किया, मगर उसने ना माना। तीसरे दिन फिर ख्वाब देखा, कोई शख्स कहता है फलां जगह जा, वहां तुझे 1 दीनार अशरफी मिलेगा, वो ले ले। उसने फिर वही बरकत का सवाल किया। उस शख्स ने कहा हाँ, उसमें बरकत है। ये जाकर वो दीनार ले आया और बाजार में जाकर 2 मछलियां खरीदी, जिनमें से हर एक के अंदर से एक ऐसा मोती निकला जिस किस्म का उम्र भर किसी ने नहीं देखा था। बादशाह ने उन दोनों को बहुत असरार से 9 खच्चरों के बोझ के बकद्दर सोने से खरीदा। दोस्तों, हमेशा अपने माँ बाप का अदब, एहतराम और माँ बाप की इज्जत करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।